बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो कि उम्रे पे चले गए हुए हैं और उम्रे पर जाने से पहले वो नए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बड़े इम्तिहान में डाल गए हैं और उनका जो एक लेटर है और उस लेटर पे जो होने वाली बातचीत है उससे मैं आपको आगाह करता हूँ। और ये वो चैलेंज है जो कि साबित कर देगा कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और यही वो चीज़ है जिससे ये भी पता चलेगा कि याहिया अफरीदी साहब जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, आया वो कुछ मामला तय करके बने हैं या उन्होंने इसलिए ये ओहदा एक्सेप्ट किया कि अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो फिर हुकूमत अमीनुद्दीन खान साहब को बना देती और अमीनुद्दीन खान साहब बन जाते तो फिर तो काजी फाइज़ ईसा साहब का दौर भी हम लोग और आप लोग भूल जाते। तो पहले आ जाते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने ये लेटर लिखा क्या है और फिर हम बात करते हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। देखिए, मामला ये हुआ था कि जो कमेटी चेंज की थी काजी फाइज़ साहब ने, जुमेरात को इजलास था, काजी साहब गायब हो गए, लापता हो गए और छुप गए, कहीं जाके किसी बिल में छुप गए और जुमेरात को मीटिंग नहीं हुई थी। फिर जुमे वाले दिन जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने मंजूरी दी, ऑर्डिनेंस जारी हुआ और जुमे वाले दिन ही काजी फाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और अपने यार अमीनुद्दीन खान को ऐड कर दिया। उसके बाद उन्होंने अमीनुद्दीन खान को डाल के और फिर मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर काजी फाइज़ ईसा ने 63A वाला केस लगाया, उसमें मुनीब अख्तर साहब शामिल थे। मुनीब अख्तर साहब ने उस बेंच को मानने से इनकार कर दिया था, मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में नहीं आए थे और फिर काजी ने 2-3 दिन लगाकर केस सुनकर 63A वाला फैसला दिया, जिसकी वजह से ये आइनी तरमीम हुई, जिस आइनी तरमीम से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का रास्ता रोका गया। तो इसी कमेटी ने एक बेंच बनाया था, जिस बेंच में बैठने से मंसूर अली शाह साहब ने इनकार का लेटर लिखा है और लेटर जो उन्होंने लिखा है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लिखा है और इसमें नाम नहीं लिखा हुआ कि ये काजी फाइज़ ईसा के नाम है या याहिया अफरीदी साहब के नाम है। और अब ये एक तरह का याहिया अफरीदी साहब को ही उन्होंने एक बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने आया है याहिया अफरीदी साहब के सामने, और वो क्या है। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि सिविल रिव्यू पिटीशन नंबर 988/2023 की समाअत से माजरत करता हूँ। और उसमें उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी के सेक्रेटरी के नाम ख़त में वो तमाम वजूहात लिखी थी जिस वजह से मैंने जो खुसूसी बेंचेस हैं उनमें बैठने से इनकार किया। वो ये कहते हैं कि मैंने जब वो ख़त लिखा था 23 सितंबर को सेक्रेटरी के नाम, जिसमें तमाम वजूहात का अहाता किया गया था, लेकिन मेरी दरख्वास्त के बावजूद ख़त के मंदरजात को कमेटी के 19वें इजलास के मिनट्स में शामिल नहीं किया गया। माजरत के साथ मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, 23 सितंबर को उनके जो ख़त का लुब-ए-लुबाब था वो 3 थे। पहला ये था कि उन्होंने कहा कि जो कमेटी है पुरानी वो बहाल की जाए, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसको ओपन कोर्ट में लगा के और फुल कोर्ट इसको सुने। जो जरदारी का ऑर्डिनेंस था जिसमें जो है वो चेंज किया गया, उसकी हैयत को चेंज किया गया। और तीसरा जो उन्होंने कहा था इन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कि उन्होंने कहा था कि अगर ओपन कोर्ट में नहीं सुनना तो फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुला के और इस ऑर्डिनेंस पे बात की जाए। उन्होंने कहा था जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होती तब तक मैं किसी भी बेंच का, खुसूसी बेंच का, इस कमेटी के बनाए गए बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा खुसूसी और इस कमेटी के। और साथ उन्होंने कहा था कि वो इस कमेटी में भी शामिल नहीं होंगे, ये उन्होंने कैटेगोरिकल कहा था। बाकी लेटर पढ़ के फिर मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये भी मैंने वाज़ेह किया था कि जब तक फुल कोर्ट बेंच ऑर्डिनेंस नंबर 8/2024 की नफाज और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए कायम की जाने वाली जो कमेटी है उन्होंने कहा कि मैंने ये भी वाज़ेह किया था कि जब तक फुल कोर्ट बेंच ऑर्डिनेंस नंबर 8/2024 के नफाज और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जाने वाली तरामीम की आइनी हैसियत का तयन नहीं करता या फुल कोर्ट मीटिंग में इस पर गौर करके पहले वाली कमेटी जो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल है उसे बहाल नहीं किया जाता तो मैं इन खसूसी बेंचेस में शमूलियत इख्तियार नहीं करूँगा जो नई कमेटी ने तश्कील दिया हूँ। मैं सिर्फ आम रूटीन के बेंचों में बैठकर अवाम के वसी तर मफाद में आम साइलिन के केसेस सुनूंगा। फिर वो कहते हैं कि मज़कूरा बाला वजूहात की बिना पर मैं ख़ुद को इस मामले से अलग करके इसकी समाअत के लिए तश्कील करदा बेंच से ख़ुद को अलग कर रहा हूँ। आखिर में वो कहते हैं कि सर थॉमस मोरे की तहरीर ए मैन फॉर ऑल सीजन्स की इक़्तिबास को याद कराना चाहता हूँ, जिसमें सर थॉमस मोरे ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि जब स्टेट्समैन अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपनी अदालतों को एक मुख्तसर रास्ते से अफरा तफरी की तरफ ले जाते हैं।
ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب اختیار پاس ہوتا ہے تو اس ملک کے لوگ ہمارے اقدامات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو یہ ان کا لیٹر ہے منصور علی شاہ صاحب کا۔ اس لیٹر کے بعد اب یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے پیارے، قاضی فائز عیسیٰ کے پیادے امین الدین خان کو کمیٹی سے نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے، کیونکہ یہ اختیار ان کا ہے۔ اب دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک نیریٹو چل رہا ہے، میں نے گو کہ اپنی تصحیح کر لی تھی کہ مریم نواز خان صاحبہ نے جب بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی جو سینئر پیونی جج ہیں وہ جسٹس شجاعت علی خان ہیں، لیکن میں جس بنیاد پہ بات کر رہا تھا اب وہ بات دوبارہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ جو وکیل ہیں جو جن کا پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بات کرتے ہیں، ان کو کہاں سے فیڈ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس سید منصور علی شاہ نہیں ہوں گے، بلکہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ ہوں گے جسٹس امین الدین خان، اور اس کے بعد پھر جسٹس جمال خان مدوخیل، یعنی یہ دو کمیٹی میں ہوں گے، یحییٰ آفریدی صاحب، امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مدوخیل۔ گو کہ کل جنگ اخبار میں فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگائی اٹارنی جنرل صاحب سے کا حوالہ دے کر کہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان صاحب نے کہا کہ نہیں، سینئر پیونی جج سید منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، لیکن یہ بحث دوبارہ آئے گی، یہ رولا دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ سینئر پیونی جج کون ہے۔ گو کہ اگر اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ گو کہ اٹارنی جنرل صاحب کا کردار بہت افسوس کے ساتھ بدترین کردار رہا ہے ان ساری ترامیم اور جو کچھ اس حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے عدلیہ پر حملے کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تاریخ میں ان کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں اس ساری صورتحال پہ 5-6 اہم پوائنٹس بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کہے ہیں۔ پہلا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے بھی، جو کہ ہے ظاہر ہے، اس اختلاف کو کیسے ججز آپس میں بیٹھ کے فل کورٹ میٹنگ بلا کے بند کمرے میں بیٹھ کے اس اختلاف کو حل کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے اختلاف میں تو وہ پبلک میں نہ آئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب پبلک میں چیزیں آتی ہیں تو لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کم ہوتا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کے اعتماد پر چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار بیرسٹر سعد رسول صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے بندیال صاحب کا دور ہو یا اس سے پہلے کے ادوار ہوں، گلزار صاحب کا دور ہو، ثاقب نثار صاحب کا دور ہو، آصف سیدن کھوسہ صاحب کا دور ہو، ان تمام ادوار میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لیٹر بازی کرتے رہے ہیں، مطلب وہ اس دور سے نہیں نکل پائے جب خط لکھے جاتے تھے تو لیٹرز لکھتے تھے، لیک کرتے تھے، نیریٹو بناتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، بیانیہ بناتے تھے، شریف خاندان کو خوش کرتے تھے، چوروں ڈاکوں لٹیروں کو خوش کرتے تھے، سپریم کورٹ کو کمزور کرتے تھے۔ بندیال صاحب کو انہوں نے کمزور کیا، انہوں نے بندیال صاحب کے دور میں گروپ بنا کے سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دی، سپریم کورٹ برباد کر دی، 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیا، اور اس وقت ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب بھی بدقسمتی سے شامل تھے۔ اب بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ لیٹر بازی کے ذریعے کیا، جو وہ سارا کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو جو اپنی ججمنٹس ہیں اس میں جو اپنے ججز پہ اٹیک کیا، تو سعد رسول صاحب سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ بہت کمزور ہوئی ہے، بے وقت ہوئی ہے، اور اب منصور یحییٰ آفریدی صاحب کا چیلنج یہی ہے کہ وہ ایک تو اختلافات کو کم کریں، فل کورٹ میں ڈسکس کریں، فل کورٹ میٹنگ میں، اور باہر نہ آنے دیں، پبلک میں نہ آنے دیں، اور لوگوں کا کوئی اعتماد سپریم کورٹ پر بحال کریں جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور اس کے لیے انٹرنیشنل رپورٹس بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا دوسرا چیلنج یہی ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا زرداری کی جانب سے، جس کے اوپر 2 ججز نے اعتراض کر دیا ہوا ہے، منیب اختر صاحب نے بھی اس کمیٹی میں بیٹھنے سے مطلب وہ تو ظاہر ان کو تو نکال دیا، لیکن انہوں نے پھر اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جو اس کمیٹی نے بنایا تھا۔ دوسرا منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا، تو 2 ججز جس آرڈیننس کی مخالفت کر چکے ہیں اس آرڈیننس کا فیصلہ کرنا ہوگا یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے، اور یہی پہلا وہ امتحان ہے جو بتا دے گا کہ وہ کس طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تیسرا جو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم والا ایک چیلنج ہے، وہ تو ظاہر ہے اب یہ ایک بڑا مشکل ایک ان کا ہے کہ یہ آئینی بینچ سنے گا اس کو یا اس کو سپریم کورٹ سنیں گی، اس پہ میں نے الگ بھی ایک ویڈیو کرنی ہے تو الگ سے بات کریں گے۔ پھر سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے جس نے یحییٰ آفریدی صاحب کا نام فائنل کیا ہے اس کے کوئی ریزنز سامنے نہیں آئی، کوئی ریزننگ نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا سامنے نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا پہلے نہیں انہوں نے بتایا کہ کس کرائٹیریا پہ چیف جسٹس پاکستان ان 3 میں سے نامزد کیا جائے گا، منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا، کہ یہ جو سلیکٹڈ ہیں یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کے، تو حکومت نے ان کو کس بنیاد پہ سلیکٹ کیا ہے، یعنی ان کی کیا ایسی ججمنٹس تھیں جو کہ منصور علی شاہ صاحب کی نہیں ہیں، جو منیب اختر صاحب کی نہیں، کوئی کرائٹیریا تو ہوگا، کوئی تو چیز ہوگی، اس کرائٹیریا کا نہیں پتہ، اور کوئی وجوہات نہیں دی گئی کہ
منصور علی شاہ صاحب کو کیوں اگنور کیا گیا اور منیب اختر صاحب کو کیوں اگنور کیا گیا ہے. پھر یہ ضرور کہتے ہیں سعد رسول صاحب کہ یحییٰ صاحب نے انکار نہ کر کے بہت اچھا کیا. اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر حکومت اس چیز پہ نہ جاتی کہ پہلے 2 کو آفر کرنی ہے، بلکہ وہ چوتھے پہ جاتے اور وہ امین الدین خان تھے اور پھر تباہی اور بربادی پھر جانی تھی. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھیک ہے فیصلہ، لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو اعتماد میں لے کے اور سپریم کورٹ کو جو ہے ایک 2 ان ججز کے ساتھ مشورے کے ساتھ چیزوں کو چلانا چاہیے. پھر وہ میں سن رہا تھا ان کو سعید قاضی صاحب کو، انہوں نے پبلک نیوز پہ ٹھیک کہا. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے نا 2 اصل میں پلان ناکام ہوئے ہیں. پہلا ان کا یہی پلان تھا، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم یحییٰ آفریدی کو نامزد کریں گے، وہ انکار کریں گے اور ہم امین الدین خان کو بنا دیں گے. دوسرا ان کی اسیسمنٹ یہ غلط ہوئی کہ ان کو لگتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ریزائن کر دیں گے. یہ دونوں اسیسمنٹس ان کی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. پھر سعد رسول صاحب کہتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ کنٹرول جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یحییٰ آفریدی کو، کیونکہ تمام ججز سپریم کورٹ میں برابر ہوتے ہیں اور ایک چین آف کمانڈ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے درست کہا کہ کئی بار چیف جسٹس پاکستان جو ہوتا ہے وہ اقلیت میں آ جاتا ہے. جیسے ابھی 13 رکنی بینچ تھا، اس میں قاضی فائز اقلیت میں آ گئے، اختلافی نوٹ لکھا انہوں نے. مخصوص نشستوں کے کیس میں تو چیف جسٹس اقلیت میں آ جاتا ہے کیونکہ ووٹ برابر ہے ان کا، وہ برابر ہیں. بس چیف جسٹس کے پاس انتظامی اختیارات کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کمیٹی کے پاس جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں سعد رسول صاحب کہ بدقسمتی سے حکومت اب فیصلہ کرے گی کہ ہمارے کیسز جو ہے وہ کس آئینی بینچ نے سننے ہیں، اور اگر کسی بینچ میں کیس شروع ہوگا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے تو حکومت بیٹھ کے اور اس آئینی بینچ کو چینج کر دے گی، کیونکہ 14 رکنی اب جوڈیشل کمیشن ہے جس میں حکومت کی اکثریت ہے. تو یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سارے چیلنجز ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کے. دیکھنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں اور کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن سب سے مین بات جو ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور یہ ان کا پہلا بڑا چیلنج ہے. اور قاضی کا جو پیارا اور پیادہ ہے اس کے لیے بھی فیصلہ کن گھڑی ہے کہ اس کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کمیٹی میں رہے گا یا نہیں رہے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.